رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دباچہ باندھ رہے ہیں، اللہ سے محبت کے بعد دوسرا لفظ کیا کہا؟ آپس میں محبت کرو۔ یہ کس چیز کا دباچہ تھا؟ انما المؤمنون اخوہ کا دباچہ رسول اللہ نے دوسرے خطبے میں ہی باندھ دیا۔ اور ایک طرف رسول اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ایک طرف رسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف اسی سے ملتی جلتی آیات اللہ بھی نازل کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک وہ بندہ مسلم کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کوئی بندہ مسلم کسی مسلمان کی جب مصیبت کو یا مشکل کو دور کرتا ہے، یہ حدیث رسول ہے، اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس بندے کی مشکلات دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ مسلم اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس بندے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا شروع کر دیتے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی احادیث بیان کر رہے ہیں، اوپر سے قرآن کی آیتیں بھی اسی طرح کی نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے تمہیں ایک کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ یہ کس چیز کا دباچہ ہے؟ یہ مواخات مدینہ کا دباچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث کو بیان کرنے کے بعد، قرآن پاک کی ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد، ایک عظیم الشان بنیاد رکھی مدینہ کے اندر۔ ریاست کا پہلا پلر، ریاست کے قائم ہونے کا پہلا جو ستون تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مسلمانوں، یہ نہ سوچنا انصاریوں کہ تم انصاری ہو اور یہ مہاجر ہیں، یہ نہ سوچنا کہ ہم آپس میں بھائی نہیں ہیں، بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب یہ باتیں کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ اور آگے کا سٹیپ لیا۔ اور وہ سٹیپ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی آپس میں اخوت قائم کی۔ ویسے تو مسلمان سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن آپ نے اس کی گہرائی کے اوپر غور نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو محنتیں ہیں، اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ تیری میری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تیرا میرا رشتہ اللہ کے لیے ہے، تیرا میرا اگر عقیدت و احترام کا رشتہ بھی ہے تو ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مددگار دین کی وجہ سے ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کی مشکل دور کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہم ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں اللہ کے لیے۔ ہر کام میں اللہ کی اگر ہم موجودگی اور پریزنس اور ایگزسٹنس کو مد نظر رکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پھر جو دو محبت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن ان کو آواز پڑے گی، کہاں ہیں اللہ کے لیے محبت کرنے والے؟ آ جائیں۔ ان کے لیے یہ نور کے ممبر قائم کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے قیامت کی ساری کاروائی دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنے والے دلوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قیامت کے دن معاف کرے گا، اور پروٹوکول یہ دے گا، نور کے ایسے ایسے ممبر ہوں گے کہ جن کے اوپر جب ان کو بلایا جائے گا نا کہ یہاں پہ بیٹھ کے کاروائی دیکھو قیامت کے دن کیسے حساب کتاب ہوتا ہے، تو انبیاء ان نور کے ممبروں پہ رشک کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات نہیں کہ انبیاء کا مقام اس سے نیچے ہوگا، نہیں، یہ صوفیوں کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، انبیاء ہر حالت میں امتیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن رشک کیوں کریں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا جو اتنے اونچے نور کے ممبر عرش کے قریب اللہ نے عطا کر دیے۔ انبیاء کو بھی یہ بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بس اکیلی اللہ کے لیے محبت کرنے سے اگر یہ اجر و ثواب ملتا ہے تو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جانے سے کیسا اجر و ثواب ملے گا؟ محبت تو ابتدا ہوتی ہے بھائی بننے کی، بھائی کا رشتہ تو محبت سے آگے کا رشتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دباچہ باندھنے کے بعد مواخات مدینہ کی بنیاد رکھ دی۔ کیا کہا؟ عبد الرحمن ابن